इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के अंदर रीज़न यानी अक़ल का क्या रोल है। तो अक़ल जो है, अक़ल ज़रूरी है, क्योंकि इल्म का हुसूल किस तरह से होगा। इल्म हम हासिल करेंगे अक़ल से। अच्छा, कोई अगर नेक काम करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए भी अक़ल चाहिए। क्योंकि अगर कोई आदमी है जिसकी अक़ल जो है वो माऊफ हो गई है, यानी कोई आदमी जो है जिसको हम मजनून कहते हैं या पागल कहते हैं, अल्लाह ताला बचाए, तो उससे कोई हम जो है तवक्का नहीं रख सकते कि वो कोई नेक काम भी करेगा। तो रीज़न जो है वो नेसेसरी है, ज़रूरी है, मगर रीज़न जो है वो काफ़ी नहीं है, सफिशेंट नहीं है। अब दूसरी तरफ एक और जमात है जो कहती है कि हम फ़लानी स्टेट में चले जाते हैं, हम जो है वो मिस्टिसिज्म की तरफ हो जाते हैं, यानी वो बैठ जाते हैं, लोगों से अलग थलग बैठ जाते हैं, और फिर उनको कुछ ऐसी जो है उनके ऊपर ऐसी स्टेट्स हो जाती है, कुछ ऐसे अहवाल उनके ऊपर गुजरते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जो है अब टोटल रीज़न जो है उसको सप्रेस करना है। रीज़न जो है वो टोटल जो है वो हमें कोई भी नॉलेज जो है नहीं देगा, तो रीज़न को जो है वो टोटल सप्रेस कर दो। और इस किस्म की जो हालतें हैं, अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट स्टेट्स ऑफ माइंड है। ये माइंड की परफेक्ट स्टेट नहीं है, ये जहन की परफेक्ट स्टेट नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि जो भी आइडिया अकल के साथ टकराएगा, यानी अकल से यहाँ पर मुराद सही अकल, साउंड रीज़न के साथ टकराएगा, जो भी आइडिया रीज़न के साथ टकराएंगे वो गलत है। अच्छा जी, हमारे यहाँ कुछ ऐसे आलिम गुज़रे हैं जिनको मुतकल्लिमीन कहते हैं, जिनको थियोलॉजन कहते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो टोटली रिलाई करते हैं अकल के ऊपर। यानी वो कहते हैं ईमान याद की भी अगर कोई बात है, कुरान की भी कोई बात है, तो उसको भी जो है वो अकल पे परखो। और उनका ये मानना है कि जो इल्म है वो हासिल होता है जनरल प्रिंसिपल से, जो रीज़न के कुछ जनरल प्रिंसिपल है, और वो अपने आप में ही सफिशेंट है, यानी हमें जो है वो कुरान की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सूफिया के अंदर एक और जमात है जो कहती है कि अकल को जो है वो खैर बात कहना है, क्योंकि वो कहते हैं रीज़न के अंदर ही फॉल्ट है। और वो कहते हैं कि तब तक आपको आला रूहानी मकामात हासिल नहीं होंगे जब तक आप टोटल जो है वो रीज़न को नेगेट नहीं करोगे, रीज़न को जो है वो नफ़ी नहीं करोगे अकल की। और वो इस किस्म के आइडिया बोलते हैं कि जो टोटल रीज़न के साथ टकराते हैं, फुली कंट्राडिक्ट करते हैं रीज़न के साथ, और वो ऐसी बातें करते हैं कि जो कोई भी आदमी होश में नहीं करेगा। वो ऐसे हक़ाइक़ को मानते हैं, ऐसे तजुर्बों को मानते हैं कि जो सीधे रीज़न के साथ टकराते हैं, और ऐसी चीज़ों पे वो यकीन भी रखते हैं। अच्छा, ये जो हमने दोनों जमातों की बात की, एक तो वो जमात थी जो मुतकल्लिमीन की थी, जो टोटल रिलाई करते हैं अकल के ऊपर, और दूसरी ये जो जमात है सूफिया की, कि जो अकल को टोटल डिनाई करती है, तो ये दोनों जो है वो गलत है। क्योंकि रीज़न जो है, रीज़न इल्म के लिए ज़रूरी है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी रीज़न चाहिए। रीज़न से हम इल्म को हासिल करते हैं, मगर रीज़न जो है वो अपने आप में सफिशेंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। अच्छा, अलामा लिखते हैं कि जिस तरह से जो आँख है, आँख के पास पावर है देखने की, क्योंकि देखते हम किससे है, आँख की मदद से हम देखते हैं। इसी तरह से वो कहते हैं जो रूह है, रूह की जो फैकल्टी है वो रीज़न है, वो अकल है। मगर जिस तरह से हम आँख से तभी देख सकते हैं जब लाइट मौजूद हो, क्योंकि रोशनी के बगैर हम, अगर हमारे पास आँखें भी दुरुस्त हो, मगर रोशनी अगर मौजूद नहीं है, तो फिर भी जो है हम आँख से चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, हालांकि हमारी जो आँख है वो दुरुस्त होगी। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो लाइट है, जब ईमान का नूर जो है वो रीज़न वो अकल को मिलता है, ईमान का नूर मिलता है, तो तभी जो रीज़न है वो सही तरीके से फंक्शन करता है। जिस तरह से आँख तभी सही तरीके से फंक्शन करेगी जब उसको रोशनी मिलेगी, इसी तरह से जो रूह की ये जो फैकल्टी है, रीज़न जो अकल है, जो इंसान के अंदर एक कुव्वत रखी गई है, तो उससे क्या होता है, वो कब सही तरीके से फंक्शन करेगी, जब उसे ईमान और कुरान से जो है वो रोशनी मिले। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जो गैर मुस्लिम है वो तो कुरान या ईमान उनका नहीं है कुरान के ऊपर, या उनके पास ईमान की वो रोशनी नहीं है, तो वो फिर किस तरह से पढ़ पाते हैं रैशनल साइंसेस को। तो यहाँ पर अलामा की ये मुराद नहीं है कि आप रैशनल साइंसेस को नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि जो रीज़न है, रीज़न एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है इस्लाम के अंदर,
کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہے جس کو الجبرا آتی ہے یا جس کو جو ہے وہ فزکس کے وہ نیومیریکل بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ نیومیریکل حل کرتا ہے، تو قرآن اس کو جو ہے وہ عقل مند پھر بھی نہیں کہے گا اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا قرآن سے، کہ کچھ لوگ جب جہنم کی طرف جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اگر کاش ہم نے عقل استعمال کی ہوتی تو ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ یعنی اسلام جو ہے، اسلام کے اندر عقل کا ایک بہت ہی ایک وسیع معنی ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ افلا تعقلون، کہ عقل کو استعمال کرو، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اس سے یہ مطلب نکال رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کی کتابیں پڑھو کہ جس کے اندر ریشنل سائنسز ہے۔ جی ہاں، ضرور آپ یہ مطلب نکال سکتے ہیں، مجھے اس مطلب سے کوئی دقت نہیں ہے، مگر اس میں جو اسلام جو ہے یا جو قرآن ہے وہ اس طرح سے عقل کو نہیں دیکھا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت نیرو پرسپیکٹیو ہے کچھ لوگوں کا۔ وہ کہتے ہیں کسی آدمی کو اگر جو ہے وہ لینئر الجبرا آ گئی، یا کسی آدمی کو اگر جو ہے وہ کیلکولس آ گیا، تو یہ آدمی جو ہے اب یہ آدمی عقل مند ہے۔ بے شک آپ اس کو کچھ سینس میں عقل مند کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بیوقوف تو یہ چیزیں نہیں سیکھے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسلام کا جو کنسیپٹ ہے عقل کا، کیا اس کو آپ عقل مند کہہ سکیں گے کہ اگر اس سے وہ نالج فائدہ نہیں دے رہی ہے تو اسلام کے حساب سے آپ اس کو عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر علامہ کی یہی مراد ہے، باقی واللہ عالم۔ اب اس کی ایک اور مثال آپ لے لیجئے، مان لیجئے کوئی آدمی جو ہے اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے دنیائی علوم کے اندر یا ریشنل سائنسز کے اندر، مگر ابھی تک وہ جو ہے وہ کنفیوژن میں ہے ریگارڈنگ گاڈ، کہ کیا گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ فطرت کے اندر جو ہے وہ علامہ مانتے ہیں کہ فطرت کے اندر ہی گاڈ کا جو ہے وہ علم ہے۔ تو ایک تو اس نے اپنی فطرت کو بھی جو ہے وہ ڈینائی کر رکھا ہے، اور دوسری طرف سے وہ سائنس جو ہے گاڈ نے رکھی ہے دنیا کے اندر، ان کو بھی وہ جو ہے ان پہ بھی وہ جو ہے وہ غور و فکر نہیں کر رہا کہ وہ سائنس جو دنیا کے اندر جو آیتیں ہیں وہ پوائنٹ کر رہی ہے ٹو کریٹر۔ تو اس کا جو علم ہے وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی بے شک آپ اس کو جو ہے وہ ڈگریاں دے دے، اس کو آپ جینس کہہ لیں، مگر اسلام کے حساب سے وہ جینس نہیں ہے، بلکہ وہ آیت پھر وہی فٹ ہوگی کہ کاش اگر ہم نے عقل کا استعمال کیا ہوتا تو ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ آپ کو بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو عقل جو ہے نا وہ نیرو نہیں ہے، اسلام میں اس کا نیرو پرسپیکٹیو نہیں ہے کہ کسی آدمی کو جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرامنگ آ گئی تو وہ عقل مند ہو گیا۔ بے شک یہ ایک پارٹ ہے عقل مند ہونے کا، اس کا انکاری جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ریشنل سائنس وہی پڑھ پائے گا کہ جس کے پاس عقل ہو، مگر اٹس ناٹ سفیشینٹ۔ یا اس کی دوسری مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جو آپ دیکھیں گے کہ آج کل جو ہے وہ مورلٹی پہ بھی بڑی بحث ہوتی ہے۔ اب ایک کوئی ایتھسٹ ہے جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، جو ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، مگر ابھی تک وہ اس چیز میں کنفیوز ہے کہ کیا جو ہے وہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم ہو سکتا ہے، بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے یا بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ تو اس کا پی ایچ ڈی تو کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جو سٹیٹس خدا نے انسانوں کو دیا تھا، یعنی انسانوں کو ایک بہت اونچا سٹیٹس ہے، تو وہ تو ایک دبا ہے انسانیت کے اوپر اس کا وجود، تو اس کے علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جس طرح سے یہودی کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ یہ گدھوں کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لا دی گئی ہے، حالانکہ وہ خدا کو مانتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایتھسٹوں کے بارے میں بدرجہ اولا یہ بات ہولڈ کرتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریزن ہے، ریزن سے آپ وہ چیزیں نہیں جان سکتے کہ جو ریزن کی اس جو ہے نا وہ اس دائرے میں نہیں آتی جو ریزن کا کام ہے جاننے کا۔ یعنی ریزن سے آپ ہر کوئی چیز نہیں جان سکتے۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ٹوٹل سپریس کریں گے، ٹوٹل آپ کہیں گے کہ مجھے ریزن کو استعمال ہی نہیں کرنا، تو آپ کو ایسے خیالات آئیں گے جو جانوروں کو بھی آتے ہیں، اور جانوروں کے ایکسپیرینسز اور آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ جانور جو ہے اسے کیا پتہ لاجیکل کنٹراڈکشن کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان آپ سے کہے گا کہ جو میں ہوں، میں پتہ نہیں کہ اسپرچول سٹیج میں گیا ہوں، اب میں جو ہے وہ لاجیکلی کنٹراڈکٹنگ باتیں کروں گا، جس طرح سے کرسچن وغیرہ بھی کرتے ہیں ٹرینٹی کو ثابت کرنے کے لیے، تو پھر جانور میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا اگر آپ ریزن کو جو ہے وہ ٹوٹل ڈینائی ہی کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر ابن تیمیہ نے بہت بڑا دعویٰ کیا اس فتوے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی علم پروفٹس نے لایا ہے وہ ریزن کے خلاف نہیں ہے،
بلکہ وہ ریزن کے اوپر ہو سکتا ہے, وہ ریزن سے مافوق ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ ٹرانسینڈ ریزن بٹ اٹ کی ناٹ کنٹراڈکٹ ریزن. اس میں فرق ہے, کنٹراڈکشن اور ٹرانسینڈ میں فرق ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آئیڈیاز پرافٹس لے کر آئے ہیں, جتنی بھی باتیں انبیاء کرام نے کی ہے, وہ ریزن کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہاں وہ ایسی ریئلٹیز ہو سکتی ہے جو ریزن کو ٹرانسینڈ کرے, جس طرح سے جو پیغمبروں نے کہا کہ ملائکہ ہوتے ہیں. اب یہ بات ریزن کے خلاف نہیں ہے, مگر اس بات کی نفی یا اثبات ہم ریزن سے نہیں کر سکتے. اب پھر سے وہ اپنی توجہ لاتے ہیں فلاسفرز اور متکلمین کی طرف, اور لکھتے ہیں کہ ان کے بہت سارے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پاسبلٹی کے متعلق ہے, نیسیسٹی کے متعلق ہے, امپاسبلٹی کے متعلق ہے, اور وہ تمام اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیسڈ اپان ریزن ہے, اور ان کو اپنے آرگومنٹس پہ جو ہے وہ انجسٹیفائڈ فیتھ ہے. یعنی ان کا جو فیتھ ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر مجھے یہ سمجھ آتا ہے, اگر آپ ان کی رد المنطقین پڑھیں گے تو اس میں جو ان نے فلاسفیکل آرگومنٹ جو گاڈ کے لیے انہوں نے پیش کیے ہیں فلاسفرز یا متکلمین نے, تو ان کو وہ اچھا آرگومنٹ نہیں مانتے, جس طرح سے بہت ساری وہ اس میں جو ہے وہ غلطیاں نکالتے ہیں علامہ ابن تیمیہ. تو شاید وہ یہی بات یہاں پر کر رہے ہیں, مگر وہ زیادہ اس کی وضاحت یہاں پر نہیں کرتے. اور اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو ریزن کو ٹوٹل ڈینائی کرتے ہیں, اور کچھ ایسی اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں جو شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی, اور کچھ ایول پریکٹسز کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ گڈ اور ایول میں بھی فرق نہیں کرتے, وہ خیر اور شر میں بھی فرق نہیں کرتے. حالانکہ گاڈ نے جو ہے وہ انسان کو ایک گفٹ کیا تھا کہ وہ جو ہے گڈ اور ایول میں فرق کرے, اور یہی جو ہے انسان کا ایک بہت بڑا شرف ہے جو اسے دوسرے جانداروں پر حاصل ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ ہمارا ریزن کا جو فتویٰ ہے مجموع فتاویٰ کا, یہ ختم ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے خیر اور شر کی انشاءاللہ.